السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بہترین ٹاپک پہ، ایک حساس ٹاپک پہ۔ جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے رب آزماتا کیوں ہے۔ دیکھیں، معاشرے میں ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور آپ نے بڑوں سے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ رب آزماتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ رب آزماتا کیوں ہے، اللہ کیوں آزماتا ہے کسی کو۔ اسی کو جاننے کے لیے ہم آج غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سننے میں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو آزمایا کیوں جاتا ہے۔ آزمایا یا آزمائش میں تب ڈالا جاتا ہے جب کسی کی حقیقت کا علم نہ ہو، یا کسی کا پتہ نہ ہو کہ یہ بندہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اگر کوئی انسان مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کا بہت سگا ہوں، تو کیا آپ اس کی بات کو مان لیں گے؟ نہیں، آپ اس کو آزمائیں گے کہ کیا بندہ وہ صرف منہ سے جو ہے صرف ہوا خارج کر رہا ہے، صرف بکواس کر رہا ہے، یا اس کی باتوں میں کوئی سچائی ہے۔ تو کسی کو آزمانا یا آزمائش میں ڈالنا صرف اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت کا علم ہو سکے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دیکھیں جی، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب آزماتا ہے۔ تو جب کوئی بات یا کوئی سوال رب کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ رب ہے کیا؟ سب سے پہلی بات، جب ہم کوئی سوال یا کوئی تہمت رب کے اوپر کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم کو یہ پتہ ہے کہ رب ہے کیا۔ جب تک آپ کو رب کا نہیں پتہ ہوگا تب تک آپ ایسے ہی تہمتیں اور جھوٹ اللہ کی طرف لگاتے رہیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ۔ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے ساری چیزوں کا اللہ کا پتہ ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے والی ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ ہے اور وہ اللہ سے کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا عبد ہوں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اور اللہ آگے سے اس سے کہے کہ اور کوئی بندہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور اللہ اس سے آگے سے کہے کہ جو ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کیا وہ بندہ جو ہے مان لے گا یہ بات؟ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ آگے سے پھر سے آرگیو کرے گا، نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ جو انسان ایک جھوٹ بول سکتا ہے وہ بار بار جھوٹ بولے گا، وہ پھر جھوٹ بولتا ہی چلا جائے گا، یہ ڈیبیٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ ایسے بات نہیں کرتا۔ اللہ الوہاب ہے۔ اللہ الوہاب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ جو بھی بات کرتا ہے وہ پریکٹیکل کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہوتی ہے، جو بھی بات کرتا ہے اس کو عمل سے بھی ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی تم بات کرو تو تم اس کو عمل سے بھی ثابت کرو کہ ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ صرف منہ سے ہوا خارج مت کرو، منہ سے اپنی بکواس مت کرو۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے بندے ہو تو تم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تمہاری صرف منہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کو تم کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور جب تم کہو گے تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ تم سے کام لے گا، کیونکہ اللہ اس سے ہی کام لیتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ تو اسی لیے تم سے وہ کام لے گا، اور جب کام لے گا تو جو جھوٹا ہوگا، جو مکار ہوگا، وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ خود جاننے کے لیے نہیں آزماتا، اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رب ہے۔ تو اللہ اسی لیے آزماتا ہے کہ لوگوں کی حقیقت ان کے اوپر واضح ہو جائے، جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں، جو مکاری کر رہے ہیں، جو منہ سے بکواسات کر رہے ہیں، منہ سے ہوا خارج کر رہے ہیں صرف، اور ان کے دل میں مرض ہے، جو بیمار ہیں اندر سے، تو وہ ان کے اوپر ان کی حقیقت واضح ہو جاتی کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وہ حقیقت واضح، اللہ ان کی جو ہے جھوٹ، ان کی مکاری ان کے منہ پر مار دیتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے اللہ رب ہے۔ اور اللہ المالک الخالق ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جو بھی کام دیتا ہے
جیسا بھی کام دیتا ہے تو وہ اتنا ہی کام دیتا ہے، اتنا ہی بوجھ لاتا ہے جتنا تمہاری استطاعت ہے، جو صلاحیت تمہارے اندر ہے اتنا ہی تم کو کام دیا جائے گا۔ اتنا بڑا کام نہیں دیا جائے گا جو تم کر نہ پاؤ، اتنا بوجھ نہیں دیا جائے گا جو تم اٹھا نہ پاؤ۔ وہی کام اللہ دے گا جو تم کر سکو، ایسا کوئی کام تم کو نہیں دے گا جو تم کر نہ پاؤ، کیونکہ اللہ المالک ہے، الخالق ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے اور تم کیا کر سکتے ہو، تو اللہ وہی کام دے گا جو تم کر سکتے ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں دیا جائے گا جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ کر صرف وہی نہیں پائے گا، آزمائش میں وہی پڑے گا، روئے گا وہی، فتنے میں ان کے لیے صرف فتنہ یہ بنے گا، آزمائش ان کے لیے بنے گی جو جھوٹ بول رہا ہوگا، جو منہ سے صرف ہوا خارج کر رہا ہوگا، ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور جو المومن ہیں، جو صحیح بندے ہیں، جو سچ بول رہے، جو اللہ کے سچ میں بندے ہیں، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں، ان کے لیے کوئی فتنہ نہیں، ان کے لیے تو یہ کام ہے، ان کی تو یہ ڈیوٹی ہے، وہ تو خوشی خوشی یہ کام کریں گے۔ تو اللہ اس لیے نہیں آزماتا کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ اللہ کہ تم کیا ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو۔ اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ تم کو تمہاری اوپر حقیقت واضح ہو جائے کہ تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، اس لیے اللہ تم کو آزماتا ہے، اس لیے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اس لیے نہیں آزماتا کہ اللہ کو نہیں پتہ۔ اور جو مومن ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اس کے لیے کوئی فتنہ نہیں۔ مثلا ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم یہاں کے بت توڑ دو، ابراہیم جب حق کے طلبگار تھے، جب حق کی تلاش میں تھے، تو اللہ نے کیا کہا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہارا باپ مشرک ہے، حق یہ ہے کہ تم یہاں کی مورتی توڑ دو۔ تو کیا ابراہیم نے چوں چاں کری؟ کیا ابراہیم نے کوئی نقص نکالا، کوئی آرگومنٹس کری؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کری۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، کچھ بھی نہیں سوچا، سیدھے اللہ نے کہا اور انہوں نے کر دیا۔ تو المومن کے لیے کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ اور کیا ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بال بھی بیکا کر پایا، آگ جلا پائی؟ کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ تو آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، صرف منہ سے ہوا خارج کر رہے ہیں۔ اور المومن کے لیے کوئی آزمائش نہیں، کچھ نہیں، اللہ ان کو کوئی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اللہ صرف اسی لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ تاکہ تم کو پتہ چل جائے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ جو بھی انسان کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اپنے بندے سے کام لے گا، کیوں نہ لے؟ جب تم اللہ کے بندے ہو، جب تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ تم سے کام لے گا، بے شک لے گا۔ تو چلے جی، آج اس پہ اتنی بات کافی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو اس میں غلط لگے یا صحیح لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں، سن کے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔